تو مجاہدے کا قاعدہ یہی ہے کہ جب آدمی جتنا زیادہ مجاہدہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات کے ذریعے وہ قریب ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. طاعات کی بجاوری میں مجاہدہ نسبتاً کم ہوتا ہے، مجاہدے کی ضرورت نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن گناہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، زیادہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. چونکہ گناہ کے اندر ایک لذت ہے اور اس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل بسا اوقات بے چین ہوتا ہے اور زبردست تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر لوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی امتحان رکھا ہے انسان کا کہ اب وہ اپنے نفس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے. یہاں پر بھی مجاہدے کی ضرورت ہے. شروع میں انسان کا مزاج چونکہ لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو ان لذتوں کے آگے بے نظر. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حفت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد جو احاطہ ہے جہنم کے ارد گرد وہ شہوات کا ہے، یعنی نفسانی خواہشات کا ہے. وہ نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور حجبت الجنت بالمکروہات، اور جنت کے ارد گرد احاطہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مکروہات کا، یعنی جو دل میں جو نفس امارہ کو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ ارد گرد ہیں، لیکن ان مکروہات نفس کی مکروہات پر عمل کرے گا جنت میں جائے گا، اور اگر شہوات پر عمل کرے گا یعنی نفسانی خواہشات پر عمل کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو جہنم میں جائے گا. اس کے لیے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو مثال دی نماز والی کہ ہم نے مجاہدہ کیا، نماز کے الحمدللہ عادی بن گئے، اسی طرح جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اس کو گناہوں سے بچنے کی مشقت کم ہوتی جاتی ہے. اور پھر وہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے بنسبت گناہ سے بچنے کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے.